The Messenger of Allah said, one faqih, a knowledgeable man, is more formidable against the shaitan than 1,000 devoted worshippers. السلام علیکم ابو، آپ کب آئے؟ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ کوئی لاٹری واٹری لگ گئی ہے کیا؟ ارے نہیں ابو جی، وہ میرا رزلٹ آیا ہے نا 12th کا، الحمدللہ بہت اچھے مارکس سے پاس ہوا ہوں میں، اور یہ دیکھیے 89%، بس 1% سے رہ گیا، ورنہ ٹاپ 10 میں آ جاتا۔ بس اب جلدی سے میرا ایڈمیشن کلیٹ کی کوچنگ میں کرا دیجیے پلیز، وہ مجھے نا بس اب جلدی سے کلیٹ کلیئر کرنا ہے، پھر مجھے آرڈر کرنا ہے۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں وین ڈرائیور ہوں، کہاں سے خزانہ اکھاڑ کے لاؤں جو تم لوگ کو اتنا پڑھاؤں گا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھنے کی، اتنا پڑھ لیا ہے بہت ہے، اب ایک تابع دار بیٹے کی طرح میری کمانے میں مدد کرو۔ ایک میرے جاننے والے ہیں صدیقی صاحب، بات کری ہے میں نے ان سے، بتایا تھا انہوں نے ایک لڑکا چاہیے ان کو اپنی دکان پر، 5,000 روپے ماہانہ دیں گے، بہت اچھی چلتی ہے ان کی دکان، ابھی بسم اللہ کرو، وقت آنے پر پیسے بڑھا بھی دیں گے وہ۔ ابھی عمر ہی کیا ہے میرے لال کی، ابھی سے اسے دکانداری سکھا دیں گے، کم سے کم بیچلر تو ہو جانے دیتے۔ تہمینہ بیگم، آپ کی رائے نہیں مانگی ہے ہم نے، آپ خاموشی رہیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ رضا، پانی لے آؤ۔ جی ابو، ابھی لائی۔ یہ لیجیے ابو، کچھ میٹھا بھی لاؤں؟ ہاں لے ہی آؤ میری بیٹی۔ ارے سنتی ہو تہمینہ بیگم، ایک خوشخبری بھی ہے، ہماری رضا کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ مگر عدیل کے ابو، رضا ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی تعلیم مکمل ہونا بہت ضروری ہے۔ امی، ہم کو تو ابھی بہت پڑھنا ہے، ابو کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی نہ میری بیٹی، چپ ہو جاؤ، روتے نہیں ہیں۔ The Prophet ﷺ said, whoever teaches some knowledge will have the reward of the one who acts upon it, without that detracting from his reward in the slightest. بھائی اب آگے نہیں پڑھ پائیں گے کیا؟ نہیں یار، ابو کو پیسہ کمانے کے لیے اب سہارا چاہیے، مگر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں ہوں نا تمہارا بڑا بھائی عدیل، میں اپنے نبیل کی پڑھائی کبھی نہیں رکنے دوں گا انشاءاللہ، اور تمہارے جج بننے کا خواب ضرور پورا ہوگا ایک دن۔ جزاک اللہ بھائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جب مسلمان مرد علم حاصل کرے اور پھر اسے اپنے مسلمان بھائیوں کو سکھائے۔ بھائی جان، آپ کو کیا ضرورت تھی پڑوسیوں سے لڑنے کی؟ یہ غلط بات ہے نا، آپ ان کے دروازے پہ پانی ڈال دیں گے اور وہ کچھ آپ کو بولے بھی نہ۔ ہاں ہاں، اب تم بھی مجھ کو ہی بول لو، ساری غلطی میری ہی تو ہے۔ جب تک ابو زندہ تھے ہر نقصان کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہراتے تھے، بچپن میں جب تم گر جاتے تھے تب بھی امی مجھ کو ہی ڈانٹتی تھی، رضا کی شادی میں دہیج کے لیے آج بھی اس کا شوہر مجھ کو تانے دیتا ہے۔ اب تم تو آج جج بن گئے ہو بھائی، تمہارا تو معیار ہی دوسرا ہو گیا ہے، بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے تمہارا، اب تو پڑوسیوں کی لڑائی میں بھی ہم ہی غلط لگیں گے تم کو، ہر چیز کے ذمہ دار ہم ہی تو ہیں۔ میرے بھائی جان، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، ارے یار میں تو بس آپ کو سلیقہ سکھا رہا تھا کہ دوسروں کے دروازے پہ پانی نہیں پھینکا جاتا ہے، بری بات ہوتی ہے، باقی میری کیا اوقات کہ میں اپنے اتنے اچھے بھائی کو کچھ بھی کہوں۔ اچھا، اور ویسے بھی امی ابو کے جانے کے بعد اب میرا ہے ہی کون آپ کے سوا؟ ہم ہیں، آپ ہیں، اور ہماری فیملی ہے۔ The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, who goes seeking knowledge, then he is in Allah's cause until he returns. بھائی، یہ بغل والی گلی کے احمد صاحب سے کہہ رہا آپ کی لڑائی ہو رہی تھی؟ ارے کچھ نہیں یار، ہر ہفتے کھڑے ہو جاتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، چندہ لاؤ چندہ لاؤ، ایسے کوئی کرتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟
अच्छा बाबा, कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे दे दूंगा। बस बस आप लड़ाई ना किया करिए, ऐसी अच्छी बात थोड़ी होती मोहल्ले में इस तरह से चंदे बंदे के लड़ाई करना। हाँ बस बस, फिर बताने लगे तुम मुझको मेरी गलतियाँ। आओ तुम भी मुझको मेरी ही गलतियाँ बता रहे हो। एक तो ये जब से तुम जज बन गए हो, रोज रोज तुम हमको ज्ञान देने खड़े हो जाते हो, पता नहीं क्या मसला है तुम्हारे साथ। अच्छा बाबा, माफ़ कर दीजिए, बस अब नहीं कहूँगा अपने भाईजान से कोई भी बात। आपकी जो मर्ज़ी आए करिए, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ओके, जैसे मेरे भाई ने मेरा हमेशा साथ दिया, मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, वैसे मैं भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है? क्या हुआ, आप परेशान नजर आ रहे हैं? सब खैरियत तो है? क्या बताऊँ ज़ेबा, ये होता है जब हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं देते हैं, कम उम्री से ही उनको दुकान में लगा देते हैं, चंद पैसों के लिए उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। दरअसल हम सोचते हैं कि हायर एजुकेशन से आज हम 4 पैसे लगा रहे हैं, कल को हमारा बच्चा बड़ा हो के हमें इतना पैसा देगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि आप अगर आज पैसे लगा रहे हैं तो कल आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। हायर एजुकेशन ना सिर्फ पैसा कमाने में मदद करती है, बल्कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी एक अहम किरदार निभाती है। आज मैंने अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेशन हासिल करी। मैंने बीए करा, मैंने एलएलबी करा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा जज बन गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया और उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक जज बन गया हूँ। और अल्लाह के करम से तुम मेरी बीवी हो, तुम भी पढ़ी लिखी हो। लेकिन रिज़ा और भाई क्या है उनका? रिज़ा और भाई आज किस तरह की अपनी जहालत की वजह से, हायर एजुकेशन ना हासिल करने की वजह से जिस तरह की चीज़ों से जूझ रहे हैं, वो उसमें मुब्तला हैं और वो हर एक से लड़ लेते हैं। इसी और रिज़ा बेचारी अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती, अपने उस जाहिल आदमी के साथ किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है। ये होता है जब हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दिलवा पाते हैं। दोनों आज तालीम ना हासिल करने की वजह से कहाँ पहुँच गए बेचारे दोनों लोग। अल्लाह हमारे माँ बाप, सोसाइटी और बड़ों को हायर एजुकेशन की अहमियत समझाए, आमीन। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब हमारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारों, जिसके कुरआन की हो रही है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारों, जिसके कुरआन की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा,
دور حاضر بھی اور آخرت بھی، پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی، کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے، کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں، ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں، ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں، صرف تعلیم ہی ہے سہارا، دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، صرف تعلیم ہی ہے سہارا، اور کوئی سہارا نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب ہمارا